حامد بھائی دیکھ کر کے آئے رو میں، اور نیچے بیٹھنے والے 15-20 ہزار ہوتے ہیں، یعنی ایک 50,000 کا مجمع اس اسٹیڈیم میں، پڑوس میں ایک دوسرا ہے کے ڈی یادو کا، اس میں ایک 20-25 ہزار کا مجمع، اتنا ہی مجمع باہر پارکنگ کے لیے رام لیلا گراؤنڈ لیا گیا تھا۔ اتنے بڑے مجمع کی پوری ذمہ داری جمعیت علماء نے لیا تھا۔ اتنا مجمع اکٹھا کرنے کے لیے اشتہار کتنا چھپایا گیا ہوگا؟ آپ کے ایک ایجنڈے میں چیزیں اشتہار کتنا چھپایا گیا ہوگا بولو؟ اتنا مجمع اور مجمع آیا تھا یو پی کے 17 ڈسٹرکٹ سے، ہریانہ میوات کے 4 ڈسٹرکٹ سے، دلی کے 4-5 محلوں سے، مصطفیٰ آباد، جمنا پارک، اوکھلا، ذاکر نگر، تو کتنا اشتہار چاہیے تھا؟ کتنا ہو سکتا ہے بولو؟ 2 لاکھ کا مجمع کے لانے کے لیے، 1,000 سے لانے کے لیے کتنا اشتہار چھپوانا چاہیے؟ کتنا بھائی؟ 10,000 اور بولو کتنا؟ واللہ کتنا ہو سکتا ہے؟ میں قسم کھا لوں تو ہانس نہیں، میں تو ناظم ہوں، میرے دستخط سے پیسے دیے جاتے ہیں، 1,000 اشتہار چھپا کرو۔ یہ جمعیت علماء کی کرامت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جتنے بھی دارالعلوم کے پڑھے ہیں، مظاہرالعلوم کے پڑھے ہیں، مدرسوں کے پڑھے، سارے مدرسے جمعیت علماء کی دین ہے۔ جمعیت علماء کوئی صرف 1,000 صحیح کا ضرورت تو تھی 10-15 ہزار، 20 لاکھ، 50 لاکھ کی، صحیح بات ہے مجمع لانے کے، لیکن ہم نے کتنا چھپوایا تھا؟ صرف 1,000۔ آپ اندازہ لگاؤ یہ کیوں بولے؟ قوم زندہ ہے ہماری، ہم اپنی قوموں کے پورا نہیں کہتے، ہماری قوم زندہ قوم ہے، قیادت آپ کیجئے۔ ہماری قوم کو ہم کیسے تو غلط استعمال کیسے کرتے ہیں؟ 200 کو جمعہ کے بعد لے کے روڈ پہ نکل جاتے ہیں، کوئی لیڈر ہی نہیں ہے اس کا، بڑا ایشو ہوتا ہے صاحب، ڈنمارک کے کارٹونسٹ نے رسول پاک کی توہین کر دیا، کتنا بڑا ایشو ہے۔ جمعیت علماء کہتی ہے بھائی روڈ پہ نہ جاؤ، اس لیے نہیں کہتے کہ ہم کو دکھ نہیں، اس لیے کہتی ہے کہ ہماری قوم ہم کو رسوا کرے گی، نبی پاک کی گستاخی ہو اور آپ باہر مظاہرہ کریں، اس دن تو پورے شہر کا چکا جام ہونا چاہیے، یا تو کرو نہیں، یا تو کرو تو شہر کا چکا جام کرو، پورے ہر ہندو مسلمان آ جائے آپ کے یہاں۔ اس لیے جمعیت علماء سمجھتی ہے اگر آپ سے کہے گی نہیں پردرشن کرو، آپ 200 آدمی اکٹھا ہوں گے، آدھے مولوی، مدرسے کے بچے، کچھ اور لوگ، کچھ جماعت کے ساتھی، کچھ دیندار، پبلک نظر نہیں آئے گی۔ اس کے بعد ہم جیسے تقریر کرنے والے جب بہت جوش میں آتے ہیں تو اپنے مدرسے اور مسجد کے اندر بیان کرتے ہیں، بھائی مسجد کے جلسے میں، مسجد کے جمعہ کے بیان میں سنت پر بیان ہو، سیرت پر بیان ہو، اپنی نمازیں سنت کے مطابق پڑھاؤ۔ یہ دونوں مقامات پہ جہاں ہم جوش دکھاتے ہیں، یہ جوش دکھانے کی جگہ نہیں۔ جمعیت علماء جس کام کے لیے کھڑی ہوتی ہے پوری قوم کو کھڑا کرتی ہے۔ اب یہ موقع ہے کہ تحفظ آئین کے لیے کڑپے میں حضرت نے کہا 5 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہوگا۔ یہ 5 لاکھ کا مجمع آندھرا پردیش کا 10% بھی نہیں بنتا۔ پارٹیشن ہونے کے بعد، دونوں اسٹیٹ الگ ہونے کے بعد 60 لاکھ مسلمان، کل پاپولیشن ہمارا 6 کروڑ ہے، ہمارے 25 ڈسٹرکٹ کا، اس میں مسلمان 50 لاکھ، 55 لاکھ، 60 لاکھ، یہ 2011 کی مردوں شماری ہے۔ اس 13 سال میں 70 لاکھ ہو گئے ہوں گے، تو 70 لاکھ میں 5 لاکھ کتنے زیادہ ہو جاتے بولتے؟ ارے بھائی 5 لاکھ تو اگر آپ ذرا سا محنت کر دیں تو آپ کے گاؤں سے آپ کو کہنا پڑے گا چتور والے نہ آؤ، کرنول والے نہ آؤ۔ صحیح کہتا ہوں نہیں کہتا ہوں؟ آپ دیکھ لیں یو پی میں اسی دن کانپور میں ختم نبوت کا جلسہ ہمارا ہو رہا ہے، ختم نبوت ہمارا ہی شعبہ ہے، اس جلسے میں مولانا سفیان صاحب شرکت کر رہے ہیں، مفتی والے صاحب شرکت، یعنی ہم نے کانپور والوں سے کہا آپ کو نہیں آنا ہے، علی گڑھ والوں سے کہا آپ کو نہیں آنا ہے، راجستھان والوں سے کہا آپ کو نہیں آنا ہے، ہم جس کو بلائیں گے اسے آنا۔ ہم نے کسے بلایا؟ این سی آر دلی کے اطراف جو یو پی کے ڈسٹرکٹ 17، مظفر نگر، میرٹھ، ہاپوڑ، میرٹھ شہر، سہارنپور، یہ غازی آباد، شاہدرہ، لونی، بس اس کے آگے آپ کو نہیں آنا ہے۔ ہماری قوم نے حکم مانا نہیں آئی، آنا ہے ڈرائیور کا نمبر بھیجو، لائسنس بھیجو، گاڑی کا نمبر بھیجو، بھیج دیا قوم نے، ڈرے نہیں۔ میں علماء سے کہتا ہوں تم کتنے بڑے قائد بن سکتے ہو، یہ موقع ہے،
مسجدوں کے اندر جمعہ کی تقریر میں لچھدار بیان کر دینا ملک کے حالات پر، یہ ہماری کامیابی نہیں ہے۔ لوگ تو نماز پڑھنے ہمارے پیچھے آتے ہیں، ہم اسٹیڈیم بک کر رہے ہیں، وہاں کتنے بڑے قاعدے معلوم ہوگا۔ ایک ایک مولوی وہاں 100 بسیں لے کے آیا تھا، بھائی کتنا لائے؟ 50 بس لایا حضرت۔ تم کتنا لائے؟ 15 بس لایا حضرت۔ تم کتنی لائے؟ 10 بس لایا حضرت۔ اکیلے مظفر نگر کے ایک مولوی نے 400 بسوں کا انتظام کیا، مولوی نے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے افغانیوں کی غیرت دینی کا ہے علاج، ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو۔ جب تک ملا زندہ رہے گا، جب تک قوم کو سونے نہیں دے گا، کام یہ ملا ہی آئے گا، یہ مولوی ہی آئے گا۔ اس لیے آپ لوگوں کے لیے زندگی کا ایک بہترین تجربہ بھی ہے کہ جلسہ یہاں ہو رہا ہے۔ یہ میری موٹی موٹی باتیں یاد رکھو، ہم کسی پارٹی کے مخالف نہیں ہیں، اپنے بھائیوں کسی پارٹی کے چھوڑنے کے لیے بھی نہیں کہہ رہے ہیں، اپنی پارٹی میں رہتے ہوئے جمعیت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ دستور بچانے کے لیے۔ ہم کسی مسلک والے کو برا بھی نہیں کہہ رہے ہیں، اپنے مسلک کو چھڑا بھی نہیں رہے ہیں، اپنے مسلک میں رہتے ہوئے دستور اور دیش بچانے کے لیے جمعیت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور جتنی ہماری تنظیمیں ہیں، کسی کو ہم برا نہیں کہہ رہے ہیں، کسی کی خدمات کا انکار بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن راستہ دشوار گزار ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، قربانی کے لیے ہم کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہمارے لیے دعا کرو، ہم کامیاب ہو گئے، ہمارے پیچھے 25 کروڑ مسلمان کامیاب ہوگا، ہندوستان کامیاب ہوگا۔ ہم کسی کو امتحان میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ ان باتوں کو سمجھو اور مشورے رکھو، بار بار جڑو اور اکٹھا ہو، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ جب ہم نے کھانے کا انتظام نہیں کیا تو 75,000 بسکٹ کی پیکٹیں ایک چین غیر مسلم لا کر کے دیا جی، ایک پانی کی بوتل 75,000 بسکٹ کی پیکٹ، ایک پیکٹ بسکٹ دے دیا ایک بندوق کو، ایک باٹل پانی دے دیا، کھانا نہیں ہے کھا لو۔ اتنی مضبوط ہماری قوم ہے، ہم کو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا یہ مضبوط دلی والے نہیں، آپ مضبوط ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کڑپا کے لوگ کھڑے ہوئے تو اس سے زیادہ آپ طاقتور ہیں، اس سے زیادہ آپ غیرت مند ہیں۔ بھائی اللہ کا شکر ہے، اگر آپ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم کو دور اضلاع میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، 5 لاکھ مسلمان تو ہم یہیں سے ادا کر دیں گے۔ جوش ملی آبادی کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ اپنے مکتب میں پڑھ رہے تھے تو پہلے مکتب میں تختی دھلنے کے لیے حوض ہوتا تھا، تو جب اسکول پڑھنے گئے تختی لے گئے، دھل رہے تھے، تحریک شیخ الہند کی چل رہی تھی، انگریزوں ملک چھوڑ دو، تو اسکول کا پرنسپل انگریز تھا، تو جوش کے خاندان والے بھی ملی آباد میں شیخ الہند کی تحریک میں شامل تھے، تو وہ جانتا تھا کہ یہ بچہ اس خاندان کا، اس کو آپ کا بچہ کہیں پڑھنے جائے لوگ جانتے رہے، تو اس پرنسپل نے کہا جوش سے کہ جوش کوئٹ انڈیا کی تحریک چل رہی ہے، تمہاری قوم کہہ رہی ہے کہ انگریز انڈیا چھوڑ دو۔ کہا جی سر کہہ تو رہی ہے۔ کہا تم کو معلوم ہے ہمارے انڈیا چھوڑنے کے لیے کتنا خون چاہیے؟ تو جوش نے کہا کہ سر کتنا چاہیے؟ جس میں وہ تختی دھل رہے تھے اس نے کہا کہ اتنا خون چاہیے۔ جوش نے کہا سوری سر آپ چھوڑ دیجئے، میں ملی آواز سے دے دیتا ہوں۔ شیر کا بچہ شیر ہے، اس لیے 5 لاکھ ڈھونڈنے کے لیے وشاکھاپٹنم مجھے باڑہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، سیاسی پارٹیوں کی طرح پیسہ دے کے بس کچھ ضرورت نہیں ہے، صحیح پیغام اپنی قوم کو پہنچانا ہے۔ ہماری قوم زندہ ہے، 5 لاکھ کڑپا، رائے چوٹی، راجم پیٹ، پلی بندرا یہی سے بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ۔ لوگ اپنا فون نمبر کیا کر کے بھی جائیں تاکہ جب ضرورت ہو رابطہ کرتے رہے۔ 15 تاریخ 99% پکی سمجھیے، یہ گنجائش ہے، اگر کہیں گے 13 کو آؤں گا، 16 کو آؤں گا، 21 کو، ہم ان کے لیے بدل سکتے ہیں، اگر نہیں تو ہمارا 15 کو جلسہ ہونا ہے۔ جلسہ جمعیت علماء کا ہوگا، کسی کی مخالفت موافقت کا نہیں۔ جلسہ سمویدھان بچانے کے لیے ہوگا، بھائی چارہ بچانے کے لیے ہوگا، خالی وقت بل ہمارے مد نظر نہیں ہے۔ پوری کشتی نرغے میں ہے تو ایک سیٹ کا جھگڑا کیا ہے؟ سمجھ رہے میری بات کو؟ کوئی پوچھے تو آپ کہیے بھی یہی بات سب سے کہ جلسہ اس لیے ہوگا۔ دعا کریں۔ لا الہ الا اللہ،